السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 222۔ قل ہوا اذی، حیض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گندگی ہے۔ یہ کیسی گندگی ہے؟ اذی کا لفظ جو حیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد گندگی بھی ہے اور بیماری بھی۔ طبی لحاظ سے اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حیض کی مدت ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے، جو عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے، اور اپنی اپنی عادت کا ہر عورت کو علم ہوتا ہے۔ اب ایک ہے لفظ استحاضہ۔ بعض اوقات عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حجیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے۔ رگ مینز وین سے خون آتا ہے، حیض کا خون نہیں ہے۔ اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ صحیح بخاری 320۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کو استحاضہ کا جو خون کی بیماری تھی وہ پورا مہینہ ہی رہتی تھی، اس لیے صرف حیض کے دن کا جو سائیکل ہے ان دنوں میں 5 دن یا 7 دن جو اس کی روٹین ہے، وہ اتنے دن نماز نہ پڑھیں اور پھر غسل کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جن کو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں گی اور اپنے پیڈ کو چینج کر لیں گی۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو زچگی کے بعد جو خون آتا ہے ڈیلیوری کے بعد، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ ڈیلیوری سے مراد یہ ہے کہ بچہ ہونے کے بعد، ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، اور نارملی اس کے خون کی بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 40 دن کا خون کا سائیکل ہے۔ جن عورتوں کو 40 ڈیز تک خون آتا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں رہیں گی، اور 40 ڈیز کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو پھر وہ بیماری کا خون ہے۔ جس طریقے سے استحاضہ میں حکم ہے کہ 10 دن کے بعد استحاضہ کا خون ہے، آپ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں خون نکلنے کے باوجود، بس ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر 40 ڈیز سے بھی زیادہ آپ کا نفاس کا خون رہتا ہے تو اس کو ہمارے زمان میں چھیلا بھی بولا جاتا ہے کہ جو چھیلے میں ہے عورت، تو اگر 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو آپ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر سکتی ہیں، اور 40 دن کی لمٹ میکسیمم ہے۔ اور یاد رکھیں 40 دن ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کے خون آنا 30، 32 یا 35 دن میں ختم ہو گیا 35 ڈیز میں، تو یہ نہیں کہ وہ 40 دن تک ناپاک کی حالت میں رہے گی، نہیں، وہ غسل کر کے نماز شروع کر سکتی ہے۔ چھیلا وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے 40 ڈیز نماز بالکل نہیں پڑھنی، ایسا کہیں پہ بھی کسی کے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حیض کے کیا احکامات ہیں کہ حیض میں کیا 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 جا سکتا ہے؟ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اور حیض کے دوران اس کو نماز معاف ہے، ان کی قضا اس پر واجب نہیں۔ حائضہ عورت روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے اس کو معاف نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا دینا واجب ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ حج کے باقی سب ارکان پہ جا کر لا سکتی ہے، عرفات میں بھی جا سکتی ہے، مزدلفہ میں بھی، منی میں بھی، اور جس وقت وہ حیض سے فارغ ہو جائے گی تو پھر وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتی ہے۔ اس وقت تک اس کو وہاں پہ رکنا پڑے گا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اور خانہ کعبہ کا طواف وداع نہ کر لے۔ وہ کعبے میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حائضہ عورت قرآن کو نہیں چھو سکتی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہے اور پاک کپڑے سے بھی پکڑ سکتی ہے۔ استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے، اور استحاضہ بیماری ہے، جبکہ حیض بیماری نہیں ہے بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے۔ اس لیے استحاضہ میں تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھیں، حتیٰ کہ مرد سے صحبت بھی کی جا سکتی ہے۔ حیض کے بارے میں یہودیوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی کہ بالکل ناپاک ہیں، اس لیے وہ عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، کھلاتے پلاتے بھی نہیں تھے، گھروں میں بھی نہیں بعض اوقات رکھتے تھے۔ جب یہودیوں نے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ گندگی ہے، پس عورتوں سے حیض میں دور ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ، انٹرکورس کے علاوہ ہر کام کرو۔ جب یہود کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے، ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو۔ تو یہ سن کر دو صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اس طرح کہتے ہیں، کیا ہم حیض کی حالت میں عورتوں سے جماع نہ کر لیں، انٹرکورس نہ کر لیں، یعنی وہ خاص ریلیشن جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر غصہ آ گیا ہے، تو وہ دونوں اٹھ کے باہر چلے گئے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دودھ کا ہدیہ ان دونوں کے ہاں سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو دودھ پلایا۔ تو پھر وہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر غصہ نہیں تھا۔ صحیح مسلم 694۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی حیض کی حالت میں تب تک پاس نہ جاؤ، خاص ریلیشن نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فائزہ تطہرنا، پھر جب وہ غسل کر لیں، یعنی وہ حیض سے پاک ہو جائیں، حیض کے بعد غسل کر لیں۔ فاتوہن من حیث امرکم، تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں جس کے استعمال سے روکا تھا، حیض بند ہو جانے کے بعد اس کی اجازت ہے، یعنی شرمگاہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو کس تعلق کی اجازت نہیں دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حائضہ سے ہم بستری کی یا عورت سے فعل قوم لوط کیا تو اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا انکار کیا۔ جامع ترمذی 135۔ اب یہاں پہ دیکھیں یطہرن اور تطہرن، ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ یطہرن سے مراد حیض کے خون کا بند ہو جانا ہے اور تطہرن سے مراد غسل کرنا ہے۔ پاک ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ پاک ہو جانے سے مراد حیض کا خون بند ہو جانا ہے۔ حائضہ عورت پر غسل فرض ہے اور غسل کی صحت کے لیے خون کا منتقع ہونا، بند ہونا شرط ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ گناہوں سے مستقل توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کو جو ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، یعنی جس کی آنکھ میں فالٹ ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو اپنی کھیتی میں جہاں سے بھی چاہو آ جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں شرمگاہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک فرنٹ سے اور ایک بیک پیسے سے۔ جو فرنٹ سے حصہ ہوتا ہے، یوٹرس کا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے انٹرکراس کرنا، وہاں سے میاں بیوی کا خاص ریلیشن بنتا ہے، لیکن جو بیک پیسے سے ریلیشن قائم کرنا چاہے گا تو اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہاں پہ بھی اسی چیز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کس چیز سے تمہیں ہلاک کر دیا؟ عرض کیا رات پشت کی طرف سے ہو کے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، انٹرکراس کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی تم اپنی کھیتیوں میں سامنے کی طرف سے آؤ، پشت کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، جہاں سے مرضی آؤ، بس پیچھے کے راستے سے، اور حیض کے زمانے میں صحبت کرنے سے بچو۔ یہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر طریقے سے بیویاں جو ہیں وہ شوہر کی کھیتیاں ہیں، وہ ان کے پاس ہر طریقے سے آ سکتے ہیں سوائے دو راستے کے، اور تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ حرث لکم، یعنی کھیتیوں سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے اولاد کو جنم دیتی ہیں،
کھیتی اگنے کی جگہ اولاد پیدا ہونے والا مقام ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنے کھیت میں وہیں سے آؤ، یعنی وہاں سے انٹرکورس کرو، شرمگاہ سے، یوٹرس سے، جہاں سے حکم دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا۔ عورت کے لیے حرث کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ قرآن حکیم میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا، اور یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ پیاری بہنوں، کسان کے لیے جیسے کھیت قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں، ایسے ہی مرد کے لیے عورت قیمتی اثاثہ ہے، تفریح کا سامان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کھیت کسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح اپنے کھیتوں سے پیار کرتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح عورت بھی آدمی کے لیے قیمتی اثاثہ ہے، اور مرد اور عورت کا تعلق بامقصد ہے۔ عورت مرد کے لیے سیرگاہ نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کے کسان کو بھی اپنے کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے پیداوار حاصل کرے، اور مرد کو عورت سے تعلق رکھنے کا سلیقہ اس لیے سکھایا گیا کیونکہ اس تعلق سے آئندہ نسل کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ اس تعلق میں دوسرے کے پاس سکون حاصل کرنا ہے، محبت اور رحمت کی فضا قائم کرنی ہے۔ اس تعلق میں سنجیدہ ہونا چاہیے، جیسے کھیتی کا کوئی منصوبہ بناتا ہے تو وہ سنجیدہ ہوتا ہے، اور اس تعلق کے لیے انتخاب کے وقت سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ ایمان ہے، اور ہر مرحلے میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہنا چاہیے کہ رب العالمین کے یہاں جانا ہے، جو کھلے اور چھپے سب سے باخبر ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کے لیے عمل آگے بھیجو، یعنی نیکیوں کے کام سر انجام دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے مباشرت کرے، اس کے قریب ہو، یہ دونوں کے ذہنی سکون کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا بھی ذریعہ ہے، اور اولاد کے حصول کی امید کا بھی ذریعہ ہے، وہ اولاد جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، ازدواجی زندگی کے بارے میں ہدایات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام شوہر اور بیوی کے تعلق کو عبادت و خدا خوفی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو گے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اسلام شوہر اور بیوی کے تعلق کو عبادت و خدا خوفی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو گے تو یہ آخرت میں اجر کا باعث ہوگا، ایک دن اس کے پاس جانا ہے، وہاں تمہیں اپنے اعمال کا صلہ ملے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور حالت حیض میں ان کے قریب نہ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، جان لو یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی قیامت کے دن اس کے پاس پہنچو گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے رسوا کر دے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے وہ انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام مان لو۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے حکم پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔